بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جب فتح کیا جا رہا تھا تو فتح کرتے ہوئے کوئی کمی بیشی ضرور رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب یہ اس کو مکمل طور پہ فتح کرتے ہوئے یہاں سے کوئی لوپ ہول رہ گیا۔ چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ایک توہین عدالت کا نوٹس لے لیا اور انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس سرو کر دیا، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جب بھاگ کے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس پہنچے جن کو لاہور ہائی کورٹ سے اسپیشل لے جایا گیا اور وہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اس درخواست کے تحت جس کے متعلق وہاں پہ جو کورٹ آفیسر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ درخواست بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے اس کے تحت ان تمام کیسز کو یکجا کر لیا، اور اس میں جہاں عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت کا جی بالکل ہم تو ملاقاتوں کی اجازت دے رہے ہیں، منگل کو اور جمعرات کو ملاقاتیں ہوں گی، تو جمعرات والے دن یہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے لارجر بینچ کا وہ کورٹ آرڈر ہاتھ میں پکڑا، وہ اڈیالہ جیل پہنچ گیا اور اڈیالہ جیل والوں نے پھر کہا بھائی نکل جاؤ، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اور ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ خیر اس دوران اصل بات یہ تھی کہ وہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس تھا وہ جناب سرفراز ڈوگر صاحب نے نمٹا دیا اور اس طریقے سے ستہ خیرہ ہو گئی۔ لیکن اس دوران پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے جو آرڈر لکھا اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ کیس کو ٹرانسفر کریں جب تک جج خود انکار نہ کرے کیس سننے کے حوالے سے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اس میں یہ بات کی کہ یہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی کورٹ ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کے آفس کے ماتحت نہیں ہے۔ چیف جسٹس جو ہیں وہ فرسٹ امنگ ایکول آپ کہہ سکتے ہیں، باقی تو سارے ججز جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہی ہے تمام ججز برابر ہوتے ہیں۔ اچھا اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے سے پوچھے بغیر آپ میرا کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتے جب میں خود انکار نہ کروں، لیکن آج ایک اور نیا کھڑا ہمیں دیکھنے کو ملا، اور وہ ایک روٹین میٹر تھا، سروس میٹر تھا، اور وہ جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ کے اندر ہوا، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے، کیا ان کو یہ ڈومین حاصل ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہاں پہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور جو پہلے سے موجود ججز ہیں ان کے درمیان اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں اور اس میں شدت بھی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں ایک کریڈٹ سپریم کورٹ کا بھی ہے، جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن فائل کی تھی اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں اس ریپرزنٹیشن کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا۔ آیا جو سینیورٹی ہے جو ابھی طے شدہ پہلے سے جو طے شدہ تھی وہ ٹھیک تھی، یا جو ابھی طے کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ اس مسئلے کو سنتے تو کم از کم مسئلے کا کوئی حل نکل آتا، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، تو اب اس حوالے سے جو قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ رولز کی خلاف ورزی کیسے کر رہے ہیں یا انہیں اختیارات کی ان کی ڈومین کیا ہے، اصل بات یہ ہے۔ ہوا یہ کہ آج جو جسٹس بابر ستار ہیں انہوں نے ایک معمول کے جو سروس میٹر ہے اس کے اندر معذرت کی اور کہا کہ وہ یہ کیس نہیں سننا چاہتے، اور یہ ایک معمول کی روٹین ہے کہ ججز اپنے آپ کو کسی بھی کیس کے حوالے سے ریسکیو کر لیتے ہیں۔ جب یہ کیا گیا تو انہوں نے اس کیس کو دوبارہ بھیج دیا کہ اس کے اوپر نیا بینچ بنایا جائے، تو لیکن اس وقت پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ جب ججز ریسکیو کر لی جاتے ہیں تو نیا بینچ بنتا ہے، لیکن یہاں پہ تنازع یہ ہوا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے وہ فائل واپس یا کیس دوبارہ لگایا اور اس کے ساتھ ریمارکس جاری کیے کہ یہ کیس جسٹس بابر ستار ہی سنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہوں نے انکار کیا اس کو قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے اس کو مسترد کر دیا کہ آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر اس کے جواب میں جس بابر ستار نے سخت قسم کا جو آرڈر ہے وہ لکھا، اس آرڈر میں انہوں نے کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں جی میری عدالت سے کیس تو کسی دوسرے بینچ میں مقرر کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن ناقابل فہم طور پر کیس کی فائل دوبارہ چیف جسٹس کے انتظامی سائٹ پر ریمارکس کے ساتھ فائل بھیجی گئی کہ یہی بینچ جسٹس بابر ستار کا بینچ اس کیس کو سنے گا۔ بصد احترام چیف جسٹس کے پاس یہ طے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایک عدالت نے لازمی طور پہ کیس سننا ہے یا نہیں سننا۔ رولز کے مطابق کیس بینچ کے سامنے مقرر ہونے پر کیس سننے سے معذرت کا اختیار متعلقہ جج کے پاس ہوتا ہے۔ جج کے کیس سننے سے معذرت پر چیف جسٹس یا رجسٹرار آفس کے انتظامی معاملہ سمجھ کر مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہائی کورٹ رولز کے مطابق ہنگامی اور عمومی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اختیار ڈپٹی رجسٹرار کے پاس ہے۔ چیف جسٹس کی ذمہ داری ڈپٹی رجسٹرار کے تیار کردہ بینچز کے روسٹر کی منظوری دینا ہے۔ روسٹر منظوری کے بعد
چیف جسٹس کا ہائی کورٹ میں دائر ہونے والا ہر کیس مقرر کرنے کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر کوئی بینچ سماعت سے معذرت یا لارجر بینچ بنانے کا کہتا ہے تو وہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا. ہائی کورٹ کی سماعت سے معذرت پر کیس چیف جسٹس کو بھیجنے کی پریکٹس رولز کے مطابق نہیں ہے. جج کے کیس کی سماعت سے معذرت پر کیس کسی دوسرے بینچ کو بھیجنے کے لیے ڈپٹی رجسٹرار کے پاس جانا چاہیے. کیس فائل ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کسی دوسرے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے. یعنی اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی جس طرح وہ اسکول کے اندر یا کالج کے اندر سی آر یا مانیٹر نہیں ہوتے, چیف جسٹس مانیٹر نہیں ہے کہ وہ کہے نہیں آپ نے بیٹھے رہنا ہے, میں آپ سے ہی یہ کیس سنواؤں گا. یہ ہر جج کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ وہ اس سے معذرت کر سکتا ہے کہ میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا, اور اگر نہیں سننا چاہتا تو آپ کسی دوسرے بینچ کے سامنے لگا لیتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں پہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن مزید انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جو ڈپٹی رجسٹرار ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا معاملہ ہے اور آپ نے صرف اس کے روسٹر کی منظوری دینی ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ ابھی اس تماشے میں مزید اضافہ ہوگا, چونکہ کوئی اس مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتا. اور جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو یا باقی 3 ججز کو لے کے آئے ہیں ان سب کو آج خادم حسین سومرو صاحب کیا کہہ رہے تھے, جب طارق صادق صاحب کا کیس آیا تو انہوں نے کیا کہا, ان کا مہربانی کریں آپ جو ہے وزارت داخلہ کو نوٹس کریں. ان کا نہیں یہ تو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں تو وزارت داخلہ کو نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پولیس اور ایف آئی اے کو نوٹس کر دیتے ہیں. پھر جناب نے فرمایا کہ نہیں وہ پنجاب سے تو ہم مقدمات کی تفصیل نہیں مانگ سکتے کیونکہ پنجاب تک ہماری ڈومین نہیں ہے. اگر پہلے ایسا ہوتا رہا تو اب ایسا نہیں ہوگا, ہم قانون کے مطابق کریں گے. ویسے ہی جیسے 26 فیانی ترمیم کے نتیجے میں ابرگل صاحبہ لاہور میں جو لگائی ہیں آپ نے جج, وہ فرما رہی تھی کہ جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ فوجی افسر ہیں تو ہم ان کو نوٹس نہیں کر سکتے, گو کہ وہ ریٹائرڈ افسر ہیں اور ریٹائرڈ افسر کو آپ نوٹس کر سکتے ہیں. لیکن یہ 26 فیانی ترمیم جو ہے وہ ایک ایسا ڈنڈا ہے جو جیسے ہی چلنے لگتا ہے تو وہ جو سائیکل کا پہیہ ہوتا ہے اس میں پھنسا دیتے ہیں, یہ وہ پھنسانے والی بات ہے. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اب عمران خان کے حوالے سے ایک اور چیز ذرا سن لیجئے. عمران خان کے بچوں سے ان کی بات اور ان کو کتابیں فراہم کرنے کے حوالے سے یہ بھی سسٹم کو مسئلہ ہے کہ یہ ہونے دینا ہے کہ نہیں ہونے دینا. تو اب راولپنڈی کی جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عمران خان کی بچوں سے بات کرائی جائے اور ان کو فوری طور پہ جو کتابیں ہیں وہ فراہم کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عید سے قبل ہوگا, گو کہ عدالت نے یہی کہا کہ عید سے قبل ہونا چاہیے اور عید مذہبی تہوار ہے اور درخواست گزار کی بچوں سے وہ ملاقات کروائی جائے. تو ان کے وکیل اڈیالہ جیل یہ لے کے گئے ہیں آرڈر اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کو موصول کروائیں گے تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کورٹ آرڈرز تو پہلے بھی موجود تھے, لیکن کورٹ آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کون کرے گا؟ میرے خیال سے اصل بات یہ ہے کوئی اس کے لیے تیار ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اب ایک خبر لائن حاضر کرنے والی ہے, آپ نے دیکھا پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, تحریک انصاف اس میں موجود نہیں تھی, بہت ساری باتیں ہوئیں. اب آج کی خبر جنگ کی یہ ہے جی کہ میں خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آرمی چیف کی سفارشات, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ناگزیر اختیارات مل جائیں گے, اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب, قانون سازی آئین میں دستیاب شہری آزادیوں پر اثر انداز نہیں ہوگی, اجلاس 2 ہفتے جاری رہیں گے. تو آپ یوں کہیے کہ انہوں نے پوری قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو لائن حاضر کیا کہ بھائی آئیں اور یہ قانون سازی کریں, اور اس قانون سازی کے حوالے سے کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے, جس کے آپ سول لبرٹیز کی بات کر رہے ہیں, آپ کوئی بات کرتے ہیں آپ پہ مقدمہ بنا لیا جاتا ہے یا آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب اس میں مزید سختی آ جائے گی. اور ادھر تحریک انصاف جو اپوزیشن میں ہے ان کے اپنے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, وہ آپس میں لڑائیوں سے نہیں پا رہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو عمران خان نے منع کیا, اس کے باوجود انہوں نے فضل الرحمان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اب جو جے یو آئی ہے ان کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا. ان کے ترجمان کہتے ہیں جو گنڈا پور ہے وہ عمران خان کی ہدایات کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے خلاف حرزہ سرائی کر کے فاصلوں کو بڑھا رہے ہیں. پھر ان کا جی تحریک انصاف کو باہر سے خطرہ نہیں ہے, اندرونی خطرہ ہے. تو تحریک انصاف کو معلوم نہیں کہ ایک وقت میں کتنے محاذ کھولنے ہیں اور آپ ایک ہی وقت میں کتنے محاذوں کے اوپر لڑ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.